أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ دعا کی کہ ہم پر رحم فرما اور اپنی خصوصی رحمت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما۔ اس پر پروردگار نے یہ فرمایا کہ میں نے خصوصی رحمت کا جو حصہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے الذین یتقون، کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اسی طریقے سے اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ان کی اور خصوصی علامت یہ بیان کی گئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، وہ لوگ ہیں کہ جو یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا، کہ جس کے بارے میں وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی خصوصی رحمت کا حصہ وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کروں گا، کیونکہ رسول سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خصوصی رحمت کا اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا آخری نبی آئے گا اس کے جو پیروکار ہوں گے ان کو میں اپنی رحمت کا خصوصی حصہ نصیب کروں گا۔ الذین یتبعون الرسول، کہ جو پیروی کریں گے اس رسول کی، النبی الامیہ، کہ جو نبی امی ہوں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت آپ کا رسول ہونا، دوسری صفت آپ کا نبی ہونا، تیسری صفت ہے الامیہ یعنی آپ کا امی ہونا، اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے یا لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی بعثت کا تذکرہ پروردگار نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور صرف توریت اور انجیل ہی کے اندر نہیں بلکہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، آسمانی کتابیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ آئے ہیں، ہر نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو تقریر کی آپ کا تعارف کراتے ہوئے، اس کا کچھ حصہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، کہ میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس رسول کی، يَأْتِي مِن بَعْدِهِ، کہ يَأْتِي مِن بَعْدِ، کہ جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی بشارت دے رہے ہیں، اسی طرح ہر نبی نے آپ کی بشارت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کی امتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معروف اور مشہور ہیں، اور خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں یہودی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں آ کر مدینہ منورہ میں بس گئے تھے، اور جب ان کی کبھی مشرکوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو ان سے یہ کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ کہتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے پارے کے اندر پڑھ کر آئے ہیں
تو اسی طریقے سے وہ بہت سارے لوگ مدینہ میں آ کر بس گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے اور اسی تلاش میں نکلے تھے، اور پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، اور جو علامات انہوں نے توریت کے اندر پڑھی تھیں وہ تمام علامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے دیکھی۔ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ صدقے کو استعمال نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ پڑھا تھا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے مہر نبوت کا تذکرہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں لی، آپ کے دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ میں آپ کے پاس صدقہ لے کر آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا فقراء کے اندر تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ ایک علامت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گئے، دوسرے دن کچھ کھجوریں لے کر آئے کہ یہ ہدیے کے طور پر آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہدیۃ الہدیۃ لا ترد، ہدیہ رد نہیں کیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، لاؤ۔ ہدیے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ دو علامتیں ان کو معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری علامت باقی تھی، تو ایک دن آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح تھوڑا چلنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو فرمایا کہ دیکھ لو، اب مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی علامات پہلی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ حسد من عندی، حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ آپ کو پہچانتے تھے، اور بہت ساروں نے آپ کو مانا بھی۔ یہودیوں میں سے بھی بہت سے ایمان لائے، عیسائیوں میں سے بھی آپ پر بہت ساروں نے ایمان لایا، ایمان قبول کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور بھی متعدد باتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت مستدرک حاکم سے کے حوالے سے انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام کا دائرہ پھیلنے لگا تو کچھ لوگ ہرقل کے پاس گئے، روم گئے، اور اسلام کا پیغام لے کر۔ تو ہرقل کے ساتھ بات چیت ہوئی، لمبی وہاں پر روایت ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ہرقل نے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے وہ منگوائے، اور ان میں سے ایک ایک مکان کو کھولتا جاتا تھا اور اس میں سے ایک ریشم کا کپڑا نکالتا تھا۔ اس ریشم کے کپڑے پر کسی نہ کسی کی تصویر ہوتی تھی، اور ان سے پوچھتا تھا اس تصویر کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ جو قاصد گئے تھے ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ تو پھر اس نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اسی طرح متعدد انبیاء کرام کی تصویریں دکھائیں اس نے، اور پھر یہاں تک کہ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک ریشمی کپڑا نکالا، اور جیسے اس کو کھولا تو فَإِذَا ہوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تصویر تھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فوراً کہا کہ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جیسے ہی صحابہ نے یہ تصویر دیکھی ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر پوچھنے لگے کہ یہ تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تصویریں تو اور بھی بہت ہیں، اور یہ آخری تصویر تھی، لیکن میں نے پہلے بیچ میں آپ کو دکھا دی کہ کیا تم پہچانتے بھی ہو یا نہیں پہچانتے ہو اپنے نبی کو؟ تو تم نے پہچان لیا۔ اور اس کے بعد کافی دیر تک ہرقل دیکھتا رہا، اور پھر اور تصویریں بھی اس نے دکھائی۔ یہ جو تصویریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی تھی، یہ وہی جو صفات بیان کیے گئے تھے ان صفات کی وجہ سے انہوں نے تصویریں بنائی تھی۔ یا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پروردگار نے جتنے نبی آنے تھے ان کی تصویریں ان کے سامنے کر دی تھی، اور پھر وہی تصویریں محفوظ تھی اور وہ اسی طریقے سے باحفاظت چلی آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچی اور اس امت کے لوگوں نے بھی ان کا مشاہدہ کیا۔ اور یہ بھی لکھا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، ایک تصویر
جو ہے وہ پیچھے دکھائی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے پیچھے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسی طرح اس کے پیچھے ایک اور تصویر تھی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو جو پہلے علامات بیان کیے گئے تھے ان علامات کے مطابق انہوں نے گویا وہ تصویریں بنائی تھی، یا پھر ایک روایت کے مطابق یہ کہ وہ منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس اعتبار سے یہ پہچانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب، لیکن ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ کی یہ ایک صفت بیان کی گئی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں۔ اور صرف آپ ہی کے بارے میں نہیں، آپ کے صحابہ کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں توریت اور انجیل کے اندر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یعنی صحابہ کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ صحابہ کی مثالیں توریت میں بھی بیان کی گئی ہیں اور انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، اور اب قرآن کے اندر بھی ان کے اوصاف اور ان کی علامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں صفت بیان فرماتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اور وہ نبی اچھائیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرے گا، انہیں اچھائیوں کا حکم دے گا۔ معروف کہتے ہیں ہر ایسے عمل کو جو عقل، عرف اور شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہو۔ معروف ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عقل، عرف اور شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہو، اور منکر ہر اس برے عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو عقل، عرف اور شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا پسندیدہ اعمال کا حکم کریں گے اور ناپسندیدہ برے اعمال سے لوگوں کو منع کریں گے، لیکن اس میں شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر کبھی لوگوں کا عرف، عقل ان کی خراب ہو جائے، عرف بگڑ جائے اور کسی بری چیز کو وہ اچھا سمجھنے لگ جائیں تو شرعاً وہ اچھی نہیں ہوگی، پسندیدہ نہیں ہوگی۔ یا کوئی شریعت کا حکم تھا جو شریعت میں پسندیدہ ہے، لیکن لوگوں کی عقل خراب ہو گئی، عرف بگڑ گیا اور انہوں نے اس اچھے عمل کو برا سمجھنا شروع کر دیا، تو ان کے برا سمجھنے سے بعد وہ برا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا۔ تو اصل شریعت کا اعتبار کیا جائے گا کہ شریعت جس چیز کو پسندیدہ کہتی ہے وہ معروف ہے، اور جس چیز کو ناپسندیدہ کہتی ہے وہ منکر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی، آپ اچھائیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے آپ منع کریں گے، اور پھر یہ آپ ہی کی صفت نہیں بلکہ آپ کے پیروکاروں کی بھی یہی صفت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے اور اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے وہ لوگوں کو منع کرے، روکیں۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھائیوں سے منع کرتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اور ایمان والوں کی یہ علامت بیان کی گئی کہ ایمان والے مرد اور عورت بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے وہ روکتے ہیں، ویقیمون الصلاة، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور وہ پیروی کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے۔ تو گویا جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی کام اس امت کا ہے، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ اس کے بعد آگے آپ کی چھٹی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے۔
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ پھر یہ کیا بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلال کریں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ ان کی حلت کو بیان کریں گے۔ حلال کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس حلت کو آپ بیان کریں گے۔ اور یہ الطیبات پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ پاکیزہ چیزیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پر جو ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حلال قرار دے دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ پاکیزہ چیزیں جن کو مشرکین نے یا دوسرے لوگوں نے از خود حرام کر لیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حلت کو بیان فرمائیں گے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ کی ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ناپاک چیزوں کی حرمت کو ان پر بیان کریں گے۔ وہ ناپاک چیزیں کہ جن کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا تھا اور حلال سمجھ کے ان کو استعمال کر رہے تھے، آپ ان کی خباثت کو ان کے سامنے بیان کریں گے اور ان کی حرمت کو ان کے سامنے بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر مشرکین مردار کو، جیسا کہ ہم پچھلی سورۃ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں کہ مردار کو وہ متبرک سمجھ کے کھایا کرتے تھے، تو اس کی حرمت کو آپ بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے بتوں کا چڑھاوا جو وہ چڑھایا کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا، اس کو وہ متبرک سمجھ کے کھایا کرتے تھے، تو اس کی حرمت کو آپ بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں تھیں جو حلال تھی، ان کو اپنے لیے انہوں نے حرام کر دیا تھا، تو آپ ان کی حلت کو بیان کریں گے۔ اور بہت ساری جو حرام چیزیں تھیں ان کو وہ متبرک سمجھ کے کھاتے تھے، آپ ان کی حرمت کو بیان کریں گے۔ بہت سارے سور خنزیر کو کھاتے تھے، اس کی حرمت کو بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے سود کی حرمت کو آپ بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے رشوت کی حرمت کو آپ بیان کریں گے۔ یعنی جتنی بھی خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کی حرمت کو آپ ان کے سامنے بیان کریں گے۔ تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے سامنے پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان کے سامنے ناپاک چیزوں کی حرمت کو بیان کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھوں کو اٹھا دیں گے، بوجھوں کو اتار دیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان طوقوں کو کہ جو ان کے اوپر تھے، ان طوقوں کو اٹھا دیں گے، آپ ان سے ہٹا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو انہیں احکامات شاقہ دیے گئے تھے، مشکل احکامات دیے گئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکل احکامات کو اٹھا دیں گے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل پر زکوٰۃ تھی چوتھا حصہ، یعنی اگر کسی کے پاس 400 روپے ہیں تو اس میں سے 100 روپیہ دینا ہوگا۔ اگر 4000 ہیں تو 1000 زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اگر 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ میں ان کو دینا ہے۔ تو اس شریعت میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس نے اس مشکل حکم کو آسان کر دیا گیا کہ تمہیں صرف 40واں حصہ دینا ہے، چوتھا حصہ نہیں، 40واں حصہ دینا ہے۔ یعنی 100 میں سے صرف آپ کو 2.5 روپے دینے ہیں۔ ان کے یہاں 100 میں سے اس کا چوتھا حصہ 25 روپے دینے تھے، اور ہمیں اس میں سے صرف 2.5 روپے دینے ہیں۔ 1000 میں سے ان کو جو ہے وہ 250 دینا تھا، اور ہمیں صرف 1000 میں سے 25 روپے دینے ہیں۔ 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے ہمیں دینے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے صرف 2500 ہمیں دینا ہے، اور ان کو کتنا دینا تھا؟ 25000 دینا تھا۔ ہمیں صرف 2500 دینا ہے، 2500، اور انہیں دینا تھا 25000۔ تو ان کے لیے حکم مشکل تھا، ہمارے لیے اللہ نے آسان فرما دیا۔ ان کی یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اس میں اگر کپڑے پر کہیں ناپاکی لگ جاتی تھی تو دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، اور کاٹ کے اس جگہ پھر دوسرے کپڑے کا پیبند لگانا ہوتا تھا۔ وہ جس کپڑے میں ناپاکی لگ گئی تو بغیر یہ دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، اس طریقے سے اس کو پہنا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔
جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے لیے نماز کا حکم یہ تھا کہ صرف وہ اپنی عبادت گاہ، عبادت خانے میں نماز پڑھ سکتے تھے، گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور باہر کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ جو مشکل احکامات ان کو دیے گئے تھے، ان احکامات میں آسانی کر کے ہمیں دے دی گئی۔ اسی طرح ان کے لیے نماز کے لیے وضو ضروری تھا، جیسے بھی کریں کرنا ہے وضو، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں تھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وضو کی جگہ تیمم دے دیا۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے استعمال میں اگر جان جانے کا خطرہ ہو، یا بیمار ہونے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تیمم کا دیا جانا یہ آسانی ہے۔ تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ ہٹا دیں گے ان سے ان کے بوجھوں کو، یعنی جو مشکل احکامات تھے ان کو ہٹا دیں گے۔ اسی طریقے سے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان توقوں کو کہ جو ان کے اوپر تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے طور پر مذہبی رسم و رواجات ان کو بڑھاوا دیا تھا اور رسم و رواجات میں پھنسے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ ان کو نکالیں گے کہ رسم و رواجات کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ بالکل ایک آسان طریقہ کار ہے جو تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس آج ہم پھر جو ہے وہ رسم و رواجات کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اور بڑے بڑے طوق ہم نے اپنے گلے کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ ایک بچے کا نکاح کرنا ہو تو پوری زندگی آدمی کما کما کے کمر ٹیڑھی کر دیتا ہے، بس ایک بچے یا بچی کا نکاح کیا تو سارا اس میں لگ جاتا ہے، اور بعض تو سود پر قرض بھی اٹھاتے ہیں، لون لیتے ہیں اپنے بچوں کا نکاح کرنے کے لیے، حالانکہ نکاح سب سے آسان عمل تھا، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا رسم و رواجات کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ آپ تو ان سے بوجھوں کو دور کریں گے، تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ ان سے ہٹا دیں گے إِسْرَهُمْ ان کے بوجھوں کو، وَالْأَغْلَالَ اور ان توقوں کو، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان پر تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آ گیا، آپ کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ اس کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ کہ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی جو کتاب اللہ کی طرف سے ان پر اتاری گئی، نور سے مراد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کی وہ پیروی کریں گے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ علماء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موٹے موٹے 5 حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے 4 حقوق کا یہاں تذکرہ آ گیا۔ فالذین آمنوا بہ، ایک ہے آپ پر ایمان لانا، دوسرا ہے وعزروہ، آپ کا ادب کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، ونصروہ اور تیسرا ہے آپ کی مدد کرنا، یعنی آپ کا لایا ہوا جو دین ہے اس دین کی اشاعت میں حصہ لینا، اس کو پھیلانے میں حصہ لینا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور چوتھا حق آپ کا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اس دین میں آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، یہ اتباع سنت جس کو ہم کہیں گے۔ یہ 4 حق یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور 5واں حق اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ پہلا حق محبت کا اللہ کا ہے، اللہ سے محبت ہو، اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ تو جو 5 بڑے بڑے حقوق آپ کے موٹے طور پر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 حق اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بے دینی سے گمراہی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔